وفا اسے کہتے ہیں جو وفا نہ کرے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے آج جان لیا۔ لفظ بے وفا کا مطلب یہ ہے جب کوئی بھی رشتہ ہو، محبت یا دوستی، جہاں کوئی نبھاتا نہیں تو اسے بے وفا کہتے ہیں۔ لیکن کسی کے چھوڑ جانے سے کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر رشتوں میں مجبوریاں آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آگے والا انسان ہی بے وفا ہے، کیونکہ جدا رہ کر بھی وفا کیا جاتا ہے۔ وفا کرنے کے لیے ساتھ رہنا ضروری نہیں، کیونکہ کچھ چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، لیکن وفا کرنا ان کے ہاتھ میں ضرور ہوتا ہے۔ چاہے انسان کتنا بھی دور رہے، لیکن اس کے دل میں ایک ہی انسان کی چاہت ہی وفا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے مجبوراً چھوڑا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے وفا ہے وہ۔ اللہ کے واسطے محبت کو رسوا نہ کریں، اللہ کے واسطے محبت کو اپنی حرکتوں سے ذلیل نہ کریں۔ ارے محبت ایک خوبصورت احساس ہے، محبت کو رابطوں کے ذریعے بدنام نہ کریں۔ خدا را یہ ہے محبت، رابطے، گپ شپ، فوٹوز، کال، تصویریں، میسیجز، ملاقاتیں، یہ ہے محبت۔ محبت تو پاک جذبہ ہے، بس تمہاری حرکتوں نے اسے بدنام کیا ہے۔ محبت ہے آپ کو، پھر نکاح کرو۔ نکاح ناممکن ہے، پھر بس الگ ہو جائیں، کیونکہ اسی میں اللہ کی مرضی ہے۔ اسے قبول کریں، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے اہمیت نہ دیں۔ اللہ کی سنیں، اللہ آپ کی سنے گا۔ اگر کوئی لڑکا آپ کو پسند کرتا ہے تو خود کو ہیروئن نہ سمجھنے لگ جایا کریں۔ لڑکے سب لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں، لڑکوں کو یہ بیماری ہوتی ہے۔ زندگی ہمیں ہر روز ایک نیا سبق سکھاتی ہے، یہ کبھی ہمیں اتنا ہنساتی ہے کہ ہم ہنستے ہنستے تھک جاتے ہیں، تو کبھی یہ اتنا رلاتی ہے کہ ہچکیاں ہی بند نہیں ہو پاتی۔ زندگی ہے نا، تو اس کو ہر حال میں بہتر طریقے سے جیو، اللہ پر یقین رکھ کر کہ وہ ایک دن سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ زندگی میں ہم کبھی نہ کبھی اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہے، نہ ہمارے سر کے اوپر کوئی آسمان، بس صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں بھی تھامے ہوئے ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے پتے سے زیادہ کی وقت نہیں رکھتے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارا ٹوٹنا بہت ضروری ہوتا ہے، ہمارا دل ٹوٹنا ہوتا ہے، ہمیں بکھرنا ہوتا ہے۔ شاید انسان کا ٹوٹنا اسے اپنے حقیقی مقصد کے قریب لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو چیزیں اب بھی آپ کو سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ فریاد کریں اور وہ ایسے ہی ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنا بکھرا وجود لے کے اس کے روبرو جائیں اور وہ آپ کو نہ سمیٹے؟ وہ آپ کو ایسے راضی کر دیں گے کہ پھر آپ کبھی اداس نہیں ہوں گے۔ آپ یقین کا سلسلہ جاری رکھیں، وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پتہ نہیں کیوں اچانک ہی سب لوگوں سے الجھن ہونے لگ گئی ہے۔ لوگوں سے ملنا جلنا، باتیں کرنا زہر لگتا ہے۔ کوئی اداسی کی وجہ پوچھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا بتانا ہے۔ اس دنیا سے بے نیاز ہو کر ایسی جگہ چلے جانے کا دل کرتا ہے جہاں نہ کوئی دلاسا ہو اور نہ ہی کوئی نصیحتیں کرنے والا ہو، جہاں خاموشی ہو، سکون ہو۔ ہم انسان کسی کی غلطیاں معاف کر ہی نہیں پاتے، ہم صرف دوسروں کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، لیکن در حقیقت ہم اس بات کو قبول ہی نہیں کر پاتے۔ ساری زندگی کچھ باتیں سوچنے میں گزرتی ہیں۔ بہت دفعہ دل کرتا ہے کسی سے گلہ کرنے کا، اسے بتانے کا کہ اس کی کس بات نے میرا دل توڑا، لیکن ہم چاہ کر بھی نہیں بول سکتے۔ نہ جانے کتنے ہی درد کے تہ در تہ دکھ ہوتے ہیں جو ہماری ذات کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ ہم ہر روز بدلتے ہیں، ہر روز ٹوٹتے ہیں، کبھی اپنے کیے کے ہاتھوں، کبھی کسی دوسرے کی کیے کے ہاتھوں۔ ممکن ہے جس مشکل میں تم ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو، ممکن ہے جو راستے تمہیں بند لگتے ہو وہی منزل کی طرف جاتے ہو، ممکن ہے اللہ نے تمہاری مرمت کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہو، ممکن ہے تمہاری ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہو، اور بے شک اللہ ذوالجلال ہر چیز پر قادر ہے۔ تم آؤ تو صحیح سچے دل سے اس کی دہلیز پر، وہ بڑھ کر تمہارا استقبال کرے گا۔ کبھی کبھار جان سے پیارے لوگ بھی ہماری ذات اور جذبات کی اس قدر خوبصورتی سے تذلیل کر جاتے ہیں کہ جب وہ لمحے دماغ میں گردش کرتے ہیں تو ہماری روح تک لرز جاتی ہے۔ میں گر پڑتی تھی تمہارے ہی قدموں میں، روند کر ثابت کر دیا تم نے خدا کے سوا کوئی بھی اس لائق نہیں۔ جب بھی آتی ہے موسم کی اداؤں میں تبدیلی، اس شخص کا بدل جانا بہت یاد آتا ہے۔ کوئی اس شخص کی قرب کا اندازہ نہیں لگا سکتا جس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے دل سے کسی کی محبت کے خاتمے کی دعا مانگی ہو۔ یوں ہی باتوں میں مجھے اس نے بتایا تھا، محبت کرنے والے پیار میں دھوکہ نہیں کرتے۔ ایک مٹی کے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے
کہ وہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتا ہے تو سوچو اس خالق کی محبت کا کیا عالم ہوگا، جس کا صرف نام لینے سے ہی روح کو سکون ملنے لگتا ہے۔ دریاؤں کے پار کا رستہ اتنا بھی دشوار نہیں جتنا ساتھ کا وعدہ کر کے ساتھ نبھانا مشکل ہے۔ راہیں تکنا جن کی بینائی لے ڈوبا ان کا کیا، تم نے بس کہہ دینا ہے میرا آنا مشکل ہے۔ میں نے اخلاص کے شیشے میں اپنا لہو پیش کیا، پھر بھی جو لوگ منافق تھے منافق رہے۔ لفظوں کی حد تک بہت چاہا اس سے آگے تھا، وہ مجبور بہت، اور پھر میں نے اللہ سے اس کے لیے خوشیاں اور اپنے لیے صبر مانگا۔ کبھی گھنٹوں تک ہوئی باتیں اور کبھی اجنبی ہوئے ہم۔ جس نے جس کے ساتھ برا کیا ہے، جو شخص آپ کو روشنی کے وعدے کر کے تاریخی کی طرف لے گیا، وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں نے آزما کے دیکھا ہے، ہر تکلیف دم توڑ جاتی ہے جب رب تھام لیتا ہے۔ صرف یہی کہوں گی کہ دنیا مکافات عمل ہے، اے بنت ہوا بس تھوڑا صبر کر اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ آیت سنا صبر کی کوئی قرآن سے، ورنہ الجھ پڑوں گا میں سارے جہان سے۔ وہ شام آج تک میرے سینے پہ نقش ہے، ایک شخص پھر گیا تھا جب اپنی زبان سے۔ وہ مصروف ہوگا اپنی نئی محبت کے ساتھ، وہی پرانے وعدے لے کر کہ تم سے بچھڑوں گا تو مر جاؤں گا۔ جب آپ کے جذبات اور احساسات کو آپ کے منہ پر مار دیا جائے تو عزت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ ساتھ چلنے کا شکریہ، لیکن ساتھ دینے کی بات کی گئی تھی۔ اس قدر پرسکون ہوتی ہے تیری ذات سے محبت، اے اللہ، نہ بے وفائی کا کوئی ڈر، نہ جدائی کا کوئی خوف۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تمہیں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ سب سے زیادہ دکھ انسان کو تب ہوتا ہے جب کوئی اس کے خلوص اور محبت بھرے جذبات کی ناقدری کرتا ہے۔ سب سے بدصورت واپسی محبت کے سفر کی واپسی ہوتی ہے۔ پہلے قدم پر ہی حواس جواب دے جاتے ہیں، نہ آنکھوں میں خواب اور نہ پاؤں میں سکر۔ چھوڑ کر جانے والے کیا جانے یادوں کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے۔ لفظ وفا اسے کہتے ہیں جو وفا نہ کرے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے آج جان لیا۔ لفظ بے وفا کا مطلب یہ ہے جب کوئی بھی رشتہ ہو، محبت یا دوستی، جہاں کوئی نبھاتا نہیں تو اسے بے وفا کہتے ہیں۔ لیکن کسی کے چھوڑ جانے سے کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر رشتوں میں مجبوریاں آتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آگے والا انسان ہی بے وفا ہے، کیونکہ جدا رہ کر بھی وفا کیا جاتا ہے۔ وفا کرنے کے لیے ساتھ رہنا ضروری نہیں، کیونکہ کچھ چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، لیکن وفا کرنا ان کے ہاتھ میں ضرور ہوتا ہے۔ چاہے انسان کتنا بھی دور رہے، لیکن اس کے دل میں ایک ہی انسان کی چاہت ہی وفا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے مجبوراً چھوڑا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے وفا ہے وہ۔ اللہ کے واسطے محبت کو رسوا نہ کریں، اللہ کے واسطے محبت کو اپنی حرکتوں سے ذلیل نہ کریں۔ ارے محبت ایک خوبصورت احساس ہے